یہ معاملات ہیں، یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں نا، یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. اور جو ہمارا TZI تحریک ذکر الہی کا بیانیہ ہے، ہم بار بار اس بات کو اس لیے دہراتے رہیں گے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ میں نقش ہو جائے، دل اور دماغ میں نقش ہو جائے. اور یہ ساری دنیا کے لیے، جہاں جہاں امت مسلمہ، جہاں جہاں مسلمان جس ملک میں، چاہے وہ ملک مسلمان ملک ہے یا غیر مسلم ہے، جہاں جہاں مسلمان ہے وہ اپنے بچوں پر یہ توجہ دیں کہ بچوں کو آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی. آج بچے ہیں نا، آنے والے 20-30 سال کے بعد بھی بچے ہی ہوں گے. وہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال بعد بھی ان کے اندر وہی تربیت بولے گی جو ملی والدین کی طرف سے. ایسا ہی ہے جی، ان کے اندر وہی پاویں 50 سال کے ہو جائیں 60 سال کے ہو جائیں، ان کے اندر وہی تربیت ہوگی جو ملی تھی بچپن میں ماں سے اور باپ سے. تو بچپن ابھی چھوٹے ہیں نا، یہ ابھی ننھے ہیں، فرشتے ہیں، یہ ابھی ان کے دل معصوم ہیں، ابھی ان کو نہیں پتا گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، سزا کیا ہے اور جزا کیا ہے. ابھی چھوٹے ہیں یہ، ابھی سے انہیں اس راستے پہ ڈالو. کل ان کے نفس جب طاقتور ہو جائیں گے، وہ یہ جوان ہوں گے تو نفس بھی جوان ہوں گے نا، نہیں ہوں گے نا. پھر ٹکر ہوگی، پھر تصادم ہوگا انور شاہ کے ساتھ، تو بڑی مشکل ہوگی. ابھی سے اگر انہیں سکھاؤ، قرآن کریم ان کے سامنے رکھ دو اور اپنے ہاتھ سے ان کی انگلی پکڑو اور ان کی انگلی پکڑ کر چلاؤ اس لائن پر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ایک ایک بات اس طرح سمجھاؤ اپنے ننھے معصوم 5 سال 6 سال 8 سال کے بچوں کو جیسے انور شاہ تمہیں سمجھاتے ہیں. یہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. اور بتاؤ کہ یہ قرآن کریم کا فرمان اس طرح سے ہے کہ اس میں ذات اللہ یعنی اللہ کے نور سے اپنا سینہ کھول للاسلامی، اسلام کے لیے. جب تو یہ کر لے گا، یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے آپ کہ جب تم بیٹا یہ کر لو گے تو پھر یہ اللہ پاک نے آگے یہ 4 لفظوں میں کمٹمنٹ کیا ہے. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پھر میں تمہیں نور دوں گا، تو والا نور من ربی، کہ میری طرف سے تمہیں نور ملے گا. وہ نور ملے گا تو شرح صدر میں اضافہ ہوگا نا. شرح صدر کب شروع ہوگی؟ جب قلبی ذکر آ جائے گا. انہیں قلبی ذکر کے بارے میں بتاؤ. جب یہ دونوں چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی تو پھر نفس کا تزکیہ شروع ہوگا. اب قرآن کریم میں وہاں آ جاؤ، قد افلح من تزکا، کہ بیٹا یہاں اللہ پاک کا یہ فرمان ہے قرآن کریم میں کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب. تو تم نے ان چیزوں کو اپنے دل میں اتار لینا ہے بیٹا، اپنے دل میں اسے نقش کر لو، اسے نقش کر لو. حافظ بن جاؤ گے، قاری بن جاؤ گے، استاد بن جاؤ گے، سب کچھ بن جاؤ گے. لیکن اگر قد افلاح من تزکا قلبی ذکر اور شرح صدر نہیں ہوئی تو تم سب کچھ بن کر بھی کچھ بھی نہیں ہو اللہ کی نظر میں. کیوں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تم نے بہت کچھ جمع کر لیا، بہت قابل بن گئے. اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تو یہ چیزیں دیکھتا ہے، شرح صدر، قلبی ذکر اور پاک نفس، اللہ کے دیکھنے کی یہ چیزیں ہیں جی. اور 1300 سال 1200 1300 سال سے یہی ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ پر اور امت مسلمہ مسلمانوں کے ان معصوم ننھے چھوٹے بچوں پر. اور مسلمان خود، والدین خود اپنے بچوں پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اپنی غفلت سے، اپنی لا علمی سے، اپنی بے خبری سے، اپنی دنیا داری اور دنیا پرستی
اپنی خود پرستی کی وجہ سے اتنے غافل ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے واہ جی واہ کیا محنت کر رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں بھائی نہیں جاتے ہیں جی، فارم بھرتے ہیں، پرنسپل سے ملتے ہیں، بچے کا بایو ڈیٹا سب کچھ بتاتے ہیں، پھر بچے کو لے کے جاتے ہیں، پھر ایڈمیشن کراتے ہیں، پھر جب تک وہ ماسٹر نہ کر لے، بیچلر نہ کر لے، پھر بڑا دھیان بھی رکھتے ہیں، بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اسکول کے لیے بھی، کنوینس کے لیے بھی، کتابوں کے لیے بھی، بھائی اسکول کی بھی فیس ہوتی ہے نا، کتابیں بھی پیسوں سے آتی ہیں نا، سب کچھ کرتے ہیں نا، اور وہ مستقل اپنی موت کے لمحے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا سمجھ آئے کہ اچھے مستقبل کی طرف انہیں ذرا سا بھی کسی بھی لمحے یہ خیال نہیں آتا کہ موت کا جو وقفہ ہے زندگی اور موت کے بیچ کا جو دورانیہ ہے اس میں روزانہ کمی آ رہی ہے۔ جب صبح سو کے اٹھتا ہے بچہ ہمارا تو 24 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں اس کی زندگی کے۔ یہ خوش ہو رہے ہیں میرا بچہ بڑا ہو گیا، بچہ میرا بڑا ہو رہا ہے، بس اب یہ ماسٹر کر لے گا، اب یہ ایم اے کر لے گا، ایم کام کر لے گا، ایم ایس سی کر لے گا، ماسٹر کر لے گے، پھر اس کی ایسی اعلیٰ جاب ہوگی، بچہ اس دوران 25 28 30 سال کا ہو گیا نا، ابھی بھی ہوش نہیں ہے کہ مستقبل یہ تو دنیاوی مستقبل، اس جسم کا مستقبل، ایک روح کا بھی تو مستقبل ہے۔ وہ روح کا مستقبل کیا ہے؟ جو آخرت میں کامیابی ہے، جو حیات، اس کامیابی کے بعد تجھے حیات ابدی ملتی ہے، وہ حیات جو کروڑوں 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 سال بھی ختم نہیں ہوگی، بے شک، جو جوان اور حسین خوبصورت جسم تمہیں عطا کرے گا اللہ پاک آخرت میں کامیابی کے بعد، جو جسم تمہیں پرشباب، جو جسم تمہیں عطا کرے گا اللہ پاک اپنی کریمی سے، وہ نہ بڈھے ہوں گے نہ بیمار ہوں گے۔ ہم اس حیات اور اس مستقبل کی بات کرتے ہیں، وہ سب تمہیں کب ملے گا؟ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے گارنٹیاں دی ہیں نا، قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ یہی ہے نا، بدل سکتے ہو اس کو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو قرآن کریم کی اس لائن کو بدل دے؟ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا یعنی کامیاب ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم فرما ہے۔ قرآن کریم کا فرمان معاذ اللہ استغفر اللہ غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پہ 2 جگہ اللہ پاک نے گارنٹی تمہیں دے دی، وہاں پہ کیا فرمایا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ پورا مقدمہ نمٹا دیا آخرت کا۔ آخرت کا اللہ پاک نے قرآن میں یہ 6 لفظ دے کے مقدمہ ہی نمٹا دیا آخرت کا، کہ آخرت میں کامیابی کسے ملے گی؟ کرتے رہو باتیں، پڑھتے رہو کتابیں، روز باتیں کرو، خوب اپنے آپ کو بہلاؤ۔ یہ بھائی انور شاہ کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اور انور شاہ کو ہم مانتے نہیں، کیوں کہ وہ سرکار سیدنا گور شاہی کا بندہ ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ اگر کوئی اور ہمیں یہ بات بتاتا تو ہم ضرور مان لیتے۔ انور شاہ نے تیرا یہ سب کچھ جو ہے نا، نہ ماننا، تیرا یہ انکار کرنا، تیرا یہ منکر ہونا، یہ سب قرآن کریم کی طرف چلا گیا۔ یہ فرمان ہے مولا کائنات علی پاک کا، یہ نہ دیکھ چراغ کس کے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ کہ اس چراغ کی روشنی میں اپنے راستے پر چل سکتا ہوں، اپنے راستے پر جا۔ چھوڑو یار، میں دنیا کا سب سے برا آدمی جبران، میں دنیا کا، لسن می دا کیئرفلی، تمہارے اندر بھی ایسا ہی کچھ چلتا رہتا
میں دنیا کا سب سے برا آدمی، مگر بات میں قرآن کریم کی کر رہا ہوں. کیا بات. مجھے جھٹلا سکتے ہو، اسے جھٹلاؤ. قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، مجھ پہ لانتے دیں گے. نفس کا تزکیہ لماناتی اللہ بھی قلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اس پر ریسرچ نہیں کریں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، مجھ پہ لانتے دیں گے کہ ہم نے نہیں بتائی یہ بات، انور شاہ نے کیوں بتائی. جی حضرت. اور بہت سے ایسے بھی ہیں بھائی ہم نے تو کہیں سنا ہی نہیں آج تک. یہ میں یہاں ابھی مسند پہ ہوں نا، ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، مسند پہ ہوں، پیچھے میرے اللہ پاک ہے، دائیں بائیں سرکار کی ذات پاک، سامنے بھی سرکار، ادھر بھی سرکار ہیں. میں سچ بتاؤں خدا کی قسم، یہ ایمان تو چھوڑ، ایمان کی تو الف کا نہیں پتا، یہ دائرہ اسلام سے بھی باہر گئے، دائرہ اسلام سے بھی باہر گئے. کیوں؟ انور شاہ کی بات نہیں ہے، یا انور شاہ جو بات کی انور شاہ نے وہ قرآن کریم ہے نا. سب کے گھر میں کھولو، ابھی ابھی کھولو، ابھی ابھی کھولو، دیکھو یہ ہے یا نہیں ہے قرآن پاک میں. ابھی ابھی کھولو، اور اگر مل جائے تو تم نے انور شاہ سے انکار نہیں کیا، تم نے قرآن کریم سے انکار کیا. اور قرآن کریم سے انکار کر کے بھی کیا کہتے ہو؟ میں امتی، میں مومن، میں متقی. نہیں مانتے کہ بھائی ہم نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں کبھی. اندھا تو تھا نا، اندھا تو تھا یا تیرے ماں باپ، تیرے والدین، تجھے پالنے والے، تجھے سکھانے والے، تیرے استاد، تیرے ماسٹر، تیرے ٹیچر، وہ سب اندھے تھے، وہ سب اندھے تھے. سب کچھ تیرے سامنے تھا، سنا کیسے نہیں تو نے؟ سنا کیسے نہیں تو نے؟ گھر میں نہیں ہے قرآن، 3 4 6 قرآن گھر میں رکھ کے بیٹھتے ہو. یہ نہیں 3 چیزیں نکلتی، یہ نہیں نکلتی 3 چیزیں: شرع صدر، نفس کا تزکیہ، اور قلب سلیم. اس کا کوئی ہوش نہیں ہے. انور شاہ نے کیوں کہی؟ ہم نے تو سنی نہیں اس سے پہلے، اس لیے ہم مانتے بھی نہیں. تو دائرہ اسلام سے بھی باہر گیا کیونکہ تو نے براہ راست قرآن کریم سے انکار کر دیا. بے شک. کوئی شک؟ بے شک. بولو، بول ڈھو کے بولو، مردوں کی طرح بولو، بول ڈھو کے. اور کوئی سمندر خان اگر سن رہا ہے، چپ کے آئے سامنے، کرے انکار. چلو یہ بول کے، یہ کہہ کے انکار کرو کہ انور شاہ نے بولا اس لیے ہم نہیں مانتے. دیکھو اس کے بعد کیسا ادھیڑتا ہے. ابھی انور شاہ کو ابھی ادھیڑے گا، اور خدا کی قسم قرآن سامنے رکھ کے ادھیڑے گا. تم دے رہے کہ ہے تو کچھ بھی نہیں. انور شاہ بار بار قرآن سامنے، اور میری آنکھوں کے سامنے ہے قرآن کریم. میری آنکھوں کے سامنے وہ قرآن بھی ہے جو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہے. بے شک. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر میرے سینے تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی اس کا دروازہ ہے. میں تو علی کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہوں. میں تو روز اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کرتا ہوں. ابھی ادھیڑے گا، ابھی آ جائے. بیٹھا ہوں نا لائیو، بیٹھا ہوں نا لائیو. کرو کمنٹس، منہ چھپا کے کر لو، خیر ہے منہ چھپا کے کر لو، لیکن اس یاد دہانی کے ساتھ کہ اللہ کو مرد پسند ہے. اور مرد اللہ انہیں مانتا ہے جو طالب مولا ہیں، جو مولا کے، جو اللہ کے طالب ہیں، اللہ انہیں مرد مانتا ہے. جو جنتوں کے طالب ہیں انہیں مونس کہتا ہے. یہ فرمان ہے عقل اسلام کا. مرد وہ ہیں جو اللہ کے طالب ہیں. فرمان میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. مرد وہ ہیں جو اللہ کے طالب ہیں، اور وہ مونس ہیں جو جنتوں کے طالب ہیں، اور وہ مخنث ہیں جو دنیا کے طالب ہیں. مخنث مینز
ख्वाजा सरा हिजड़े सीधी कह दूं ना, है जी, मैं तो हूं ही बदतमीज आदमी। साफ गोई को, हैं, नंगी तलवार को क्या कहते हैं? बदतमीज। तुम तो बड़े तमीज वाले हो, अभी तो किया कुरान से इनकार। इतनी तो तमीज है तुम्हारी, इतनी तहजीब है तुम्हारी, कुरान से इनकार करके भी ये तहजीब याफ्ता है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ऐसा ही है। जी इसलिए नहीं मानेंगे हम, हमने कभी सुना ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं सुना। अभी तो चल रही है ना महफिल, अभी है, घंटे का टाइम है अभी। खोल कुरान, है ना घर में कुरान? खोल, अभी लेने मुझसे देता हूं आयत नंबर, और देख ले और मिल जाए तुझे ये कि हाँ ये मौजूद है। अब क्या कहेगा? अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब डूब के मर जाना। अगर थोड़ी सी भी गैरत ईमानी और हमीयत इस्लामी है तुम्हारे अंदर तो डूब के मर जाना। जो कुरान का नहीं, जो आखिर इस्लाम का नहीं, जो अल्लाह पाक का नहीं, जो सरकार सैयदना गौर शाही का नहीं, जो चांद वाली सरकार का नहीं, और किसका होगा? और किसका होगा? हम अपने नफ्सों की परस्तिश करते हैं, हम अपने नफ्सों को माबूद समझते हैं। जो इनका नहीं ना, फिर उसके लिए है ये कि हम अपने नफ्सों को अपना माबूद समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, हम अपने नफ्सों की परस्तिश करते हैं सारी जिंदगी, और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि इस ख्वाहिश को पूरा करना है। भाई वो ना भी सिखाओ तो देख रहे हैं तुम्हें, जो तुम कर रहा हो वही सब वो करेंगे, है जी। शऊरी अल्लाह शऊरी तौर पर तुमने अपने बच्चों को भी नफ्स की परस्तिश कैसे होती है ये सिखाया है। बहुत तल्ख है, बहुत कड़वी है, बड़ी कलेजे में चुभ जाती हैं मेरी बातें, हैं मगर खरी बातें, बेशक हैं खरी बातें। मुनाफिक में हूं नहीं, झूठ में बोलता नहीं, सच तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, नहीं। ये तो शौक बड़ा है ना हर आदमी का, ये भाई सच बोलो, सच, झूठ ना बोलो, सच बोलो। है तेरी औकात सच बर्दाश्त कर लेगा? ये कभी नहीं अपने गिरेबान में झांकते कि अगर इसने सच बोला तो मुझ में इतनी बर्दाश्त है, इतनी कुव्वत है, मैं इसके सच को बर्दाश्त कर लूंगा। शौक बड़ा है, सच बोलो, सच सच सुनने का बड़ा शौक है? अब सच बोल रहा है ना ये नंगी तलवार अनवर शाह, कैसे करवटे ले रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं। औरतें भी, ये हमारी जाकरात भी है, कुछ हमारी जाकरात भी है। हर वक्त ये बस इसी बात को लेकर, हाँ हर वक्त ये इतना बोलूंगा, इतनी बात करूंगा इसके ऊपर कि नक्श हो जाए तुम्हारे दिल और दिमाग में, क्या बात, नक्श हो जाए, और इसी तरह निकालूंगा। ये है जिसे कहते हैं ना कि विजन, आलमी, इंटरनेशनल, जो सारी दुनिया को अपनी उसमें रखता है। नहीं, सारी दुनिया में है ना मुसलमान, मुसलमानों के बच्चे भी हैं, और इस वक्त ये ट्रांसमिशन लाइव है, साथ जा रही है ना सारी दुनिया में, जिसका आलमी विजन हो, जो देख सकता हो, जो बता सकता हो, जो सुना सकता हो, जो लाइव बैठकर मर्दों की तरह लाइव बैठकर बात करता हो, जो आवाज देता हो, ललकार के चैलेंज करता हो कि आओ आओ करो, कमेंट करो, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। मैंने क्या कहा? अभी उधेड़ के रख दूंगा अगर जरा सी भी चैन पे की कुरान के मामले में, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम की शान करीम, आपकी हुर्मत और अजमत के मामले में, अल्लाह पाक की हुर्मत और अजमत, अल्लाह पाक की शान पाक, सरकार सैयदना गौर शाही चांद वाली सरकार, मेरे सरकार की शान में आ जाओ ना,
آؤ. چھوڑو یار. تو بہرحال جی آپ سب سے کچھ ہے الفت کوئی لگاؤ, کوئی چاہتے ہیں کہ روزے میں اشر آپ کے ہنستے اور مسکراتے چہرے دیکھیں, کامیابی سے دمکتے ہوئے چہرے دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں قبول کر لیا, ہم کامیاب ہو گئے, اللہ پاک ہم سے راضی ہو گیا. انور شاہ صاحب وہ جو تلخ باتیں آپ کرتے تھے, ڈانٹتے ڈپٹتے تھے, کھری کھری ہمیں سناتے تھے, آج وہ ساری باتیں ہمارے کام آ گئی. آپ کے ذکر کی وجہ سے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہوا, اور جب ہم اس تزکیے تک پہنچ گئے تو قرآن کریم نے ہمیں قبول کر لیا. قد افلاح من تزکا کے مطابق کہ اس نے اپنے نفس کا, یار نفس الہامہ تک بھی پہنچ گئے نا, نفس الہامہ تک تو ابھی کامیاب ہو. نفس الہامہ پاک نفس ہوتا ہے. ہم نے قلب منیب, یا ہم نے کیا, اللہ پاک نے وہ شان والا, وہ بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, زمینوں آسمانوں کائنات اور جہانوں کا مالک, وہ بادشاہ, اس نے کتنی سافٹ اور کتنی محبت اور نرمی والی بات کی, نرمی والا معاملہ کیا تمہارے ساتھ. قلب سلیم, قلب منیب نہیں کہا اس نے, قلب شہید بھی نہیں کہا اس نے, مر جائیں گے. چلو قلب سلیم ہی لے آؤ, کامیاب ہو. نہیں اگر ڈال دیا کہ نہیں قلب منیب لاؤ, نہیں قلب شہید لاؤ, انہیں تو یہ نہیں پتا منیب کہتے کسے ہیں اور قلب شہید کسے کہتے ہیں, انہیں تو یہ نہیں پتا. انہیں تو یہ پتا ہے کڑک سوٹ کیسے پہنتے ہیں, اچھا رگڑ رگڑ کے شیو کیسے بناتے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے سے اچھا شیمپو کیسے لے کے آتے ہیں, مہنگا زیادہ پیسے لے کے, جی شکل کیسے چمکاتے ہیں, اپنے اس وجود کو, اس سراپے کو, اس جسم کو کیسے چمکاتے ہیں. انہیں تو یہ پتا ہے, انہیں یہ تھوڑی پتا ہے دل کیسے چمکاتے ہیں, جسے اللہ دیکھتا ہے. اللہ تیرے اس کو دیکھتا ہے, یہ جو چمکا کے پھر رہا ہے, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اور دلوں میں ہاں تو نفس کی پرستش ہو رہی ہے, نفس کی خواہشات کو پالا جا رہا ہے. اچھا اس پہ بھی ذیشان ایک رتی برابر اپنے گراف سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے, اپنے تکبر سے نیچے آنے کو, اپنے تکبر اور گھمنڈ میں ذرا سی کمی لے آئے نہیں, اس کے لیے بھی تیار نہیں. ہم اچھے ہیں, ہم ٹھیک ہیں, ہم بادشاہ غلط. کام اس سے کیا ہوگا, میرا کیا جاتا ہے اس سے, میرا کام یہ تھوڑی ہے کہ تو مان یا نہ مان. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, یہی کہا نا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر علامہ اقبال, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اسی میں ہو جا فنا لا الہ الا اللہ, اسی میں تیری بقا لا الہ الا اللہ. خودی کا یہ جو تکبر گھمنڈ, میں صحیح ہوں نہیں, میں مجھ سے اچھا, اس کو کیا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا خودی کا صرف یہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیرے لا الہ الا اللہ. غضبناک ہے اللہ, غضبناک ہے تیری ان حرکتوں پر. وہ تو پالتا ہے بس, یہ حساب کتاب تو لے لے گا, وہ چھوڑے گا تم. یہ کیا 4 دن کی زندگی ہے, 4 دن کی دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن. پہنچے گا تو وہیں تو بھی پیارے, بچے گا کہاں, بچ سکتا ہے کہیں. اور کیا کمال ہو کہ اللہ ان سے یہ کہہ دے. انور شاہ, جب انور شاہ بیٹھتا تھا اور ساری دنیا میں جاتا تھا, اس کا
اس کی آواز ساری دنیا میں جاتی تھی، اس کی محفل ساری دنیا میں، وہ ہمارا ذکر کرتا تھا، وہ ہماری حمد و ثنا بیان کرتا تھا. اس وقت کہاں ہوتے تھے تم؟ اس وقت کہاں ہوتے تھے؟ اللہ ان سے پوچھ لے، اللہ پتہ جائے. نہیں ایسے ہی اس وقت کہاں ہوتے تھے؟ ہم نے دیکھا نہیں، کیوں؟ اندھا تھا. موبائل میں ننگا پن دیکھنے کا تو تجھے بڑا شوق تھا. کوئی منظر میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، میری آنکھوں سے رہ نہ جائے، وہ تو بڑا شوق تھا تجھے. اس کی محفل دیکھنے کا شوق نہیں تھا جس میں میری حمد و ثنا ہو رہی ہے، میرے حبیب پر درود و سلام بھیجے جا رہے ہیں، میری بارگاہ میں استغفار کی التجائیں بھیجی جا رہی ہیں. نہیں جی، اس کا شوق نہیں تھا. اور سارا ننگا پن دیکھنے کے لیے گھنٹوں کا ٹائم تھا. ساری رات بیٹھے رہتے، ساری رات. ہاں ساری رات موبائل ہاتھ میں لے کے ہینڈ فری لگا کے کانوں سے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس کے بعد بھی ان کے تکبر، ان کے گھمنڈ، غرور سے اکڑی ہوئی گردنیں یہاں تک پہنچ گئے تو سورہ کہف میں کہ اتنے سخت ہو گئے ان کے دل کہ اس میں ذات اترتا نہیں اب ان کے دل میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باقی یار بات یہی ہے، جو آئے گا وہ پائے گا. جی جاتا اپنی حاضری رجسٹر کرانے نہیں، اپنا سلام رجسٹر کرانے نہیں، کچھ حاصل کرنے، کچھ پوچھنے، کوئی سوال کرنے. یار صاحب یہ ذرا سا بتائیے. پوچھا نا ربیہ نے، سعودیہ میں بیٹھی ہے بیچاری، چھوٹی ہے لیکن ہر محفل میں آتی ہے تو کوئی ایک سوال وہ کرتی ہے، پوچھتی ہے دائرے میں رہ کر. یہ شاہ صاحب درویش میں، ولی میں اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ اللہ خیر کر دے گا یار، اللہ راضی ہو.